نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ قل اللہم، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے اللہ مالک الملکی، جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک، ملک عطا کرتا ہے، من تشاء، جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر، بے شک تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ بدر کے بعد ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور وہ بازار تھا یہودیوں کے ایک بڑے خاندان بنو قینقاع کا۔ آپ نے سنا کہ مدینہ طیبہ میں 3 بڑے یہودیوں کے خاندان آباد تھے، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو قینقاع۔ تو یہ جو بازار تھا یہ یہود بنو قینقاع کا تھا، اور یہ خاصا لمبا بازار تھا۔ دکانداروں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے آس پاس ارد گرد آ کر جمع ہو گئے، جن میں اکثریت یہودیوں کی تھی اور کچھ مسلمان اور عیسائی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو وعظ و نصیحت فرمایا، لیکن انہوں نے اس موقع پر بھی تسلیم نہ کیا۔ وہاں جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جیسے اللہ نے غزوہ بدر میں تمہیں فتح عطا فرمائی تھی، ایک وقت آئے گا کہ تم ایران اور روم پر فتح حاصل کرو گے، اور یہ دونوں بڑی سلطنتیں تمہارے قبضے میں ہوں گی، اس لیے کہ اس وقت یہ 2 بڑی سلطنتیں وہ دنیا پر قائم تھیں، ایک ایران کی جس کے بادشاہ کا لقب کسریٰ تھا، اور دوسری روم کی جس کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا، اور یہ دونوں حکومتیں بڑی منظم اور طاقتور تھیں۔ باقی جتنے آس پاس کے چھوٹے ممالک تھے وہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ خلیج فارس کے جتنے ممالک تھے، مثلا ابو ظہبی، مسقط، دوحہ، بحرین، قطر وغیرہ، یہ سب ایران کے ماتحت تھے، اور جو دوسرے ممالک تھے وہ روم سے ملے ہوئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو یہ بشارت سنائی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایران اور روم تم فتح کرو گے، تو یہودی بھنگڑے ڈالنے لگے اور مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم مکہ کے ناتجربہ کار لوگوں سے جنگ جیت کر آئے ہو، وہ تو جنگ کی مہارت ہی نہیں رکھتے تھے، نہ ہی انہیں جنگ کرنے کا سلیقہ تھا، اس لیے تم بدر میں ان سے فتح حاصل کر کے آ گئے۔ تمہیں پتہ نہیں ایران اور روم یہ 2 طاقتور اور منظم سلطنتیں ہیں، تم ان حکومتوں کو فتح کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اس لیے آپ خود دیکھیں کہ واقعی یہ دونوں حکومتیں بڑی سلطنتیں مضبوط اور منظم تھیں۔ آپ جنگ یرموک کو دیکھ لیجئے کہ جنگ یرموک میں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جا کر ختم ہوئی، اس جنگ میں 45,000 مسلمان تھے اور رومی فوجیوں کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی، اور اس جنگ میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے اور 1,30,000 رومی
وہ مارے گئے اور باقی بھاگ گئے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی منظم اور طاقتور قومیں تھیں۔ یہی بات عیسائی کرنے لگے اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھو یہ مسلمان پہلے بدر میں فتح حاصل کر کے آئے تھے اور اب یہ ایران اور روم پر فتح حاصل کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، قل اللہم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ مالک الملکی، بادشاہوں تمام بادشاہیوں کے مالک، تؤتی الملک، تو ہی بادشاہی دیتا ہے، من تشاء، جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک و سلطنت چھین لیتا ہے۔ ایک دفعہ گلیڈن سٹون جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اور انتہائی سخت آدمی تھا، برطانوی اسے مرد آہن کہتے تھے، دارالعلوم میں ایک مرتبہ ہندوستانیوں سے تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا ہندوستانیوں ہم سے نہ ٹکرانا، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر آسمان بھی ہم پر گرنا چاہے تو ہم سنگینیوں کی نوک پر اس کو تھام لیں گے۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہی سامراج برطانوی حکومت جو اس تکبرانہ انداز میں کہا کرتی تھی کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ وہی برطانوی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور وہاں سے جانے پر مجبور ہوئے ہی نہیں بلکہ چلے گئے، اور وہاں نا ارادہ چاہتے ہوئے بھی ان کو نکلنا پڑا، اور وہ برطانیہ جس کی حکومت کا سورج ڈوبتا ہی نہ تھا سمٹ کر ایک جزیرے کے اندر بند ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ اسی طرح رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ تھا لیکن اس خطے میں امریکہ کی طرف سے تھانے دار بنا ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے مفاد کی بات کرتا تھا اور اس کے مفادات کا محافظ تھا۔ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ پاکستان بننے کے 2-3 سال بعد ہمارے ایک صحافی نے لکھ دیا کہ شاہ ایران نے یہ کہا ہے، تو ایرانی سفارتکار فوراً متحرک ہوئے اور اس اخبار والے کو قانونی نوٹس بھیجا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کی توہین کی ہے، اس لیے کہ تم نے اسے شاہ ایران کہا ہے، جبکہ وہ صرف شاہ ایران نہیں بلکہ شہنشاہ ایران ہے۔ اس غلطی پر فوراً معافی مانگو اور تحریری معافی نامہ جاری کرو اور اس کو اپنے اخبار سے ختم کرو جس میں تم نے یہ چھاپا ہے، ورنہ قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس اخبار نے معافی مانگی اور اس کو پھر اس کے بعد یہ لکھا کہ ہم آج کے بعد ہم شہنشاہ ایران لکھیں گے، شاہ ایران لکھنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہی رضا شاہ پہلوی جو اتنا طاقتور تھا، ایک وقت آیا کہ عوام اس کی مخالف ہو گئی اور اس کو رد کر دیا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے جہاز میں بیٹھا اور اپنے جہاز کو ایران سے اڑایا، کبھی ایک ملک کے دروازے کو کھٹکھٹاتا اور کبھی دوسرے ملک سے منتیں کرتا کہ مجھے میرا جہاز اتارنے دو۔ آخر جب اس کے جہاز کا پیٹرول ختم ہونے والا تھا تو اس نے مصر سے التجا کی کہ میرا جہاز اتارنے دو ورنہ پیٹرول ختم ہو چکا ہے، جہاز تباہ ہو جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ مصر نے ہمت کی اور اس کو جہاز اتارنے کی اجازت دے دی۔ لیکن یہاں ایک سبق آموز بات ہے کہ امریکہ تب تک انسان کو یا کسی بھی فرد کو یا کسی بھی ملک کو استعمال کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مفاد حاصل کرتا رہتا ہے۔ جب کسی سے مفاد حاصل ہونا بند ہو جائیں تو وہ اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ اس کو تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ہلاک کر دیتا ہے اور اس کا وجود زمین سے مٹا دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایرانی بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی دیکھ لیں، جب تک وہ اس کا تھانے دار بنا رہا، اس کے مفادات کا محافظ بنا رہا، تب تک وہ اس کو سپورٹ کرتا رہا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب یہ عوام میں مقبول نہیں رہا، نہ ہی یہ ہمارے مفادات کی بات کرتا ہے، تو اس نے اس کو ہمیشہ کے لیے عبرتناک انجام بنا دیا۔ اس کے بعد پھر خمینی آیا رضا شاہ پہلوی کے بعد، اور اس نے کیا کیا، آتے ساتھ سنی علماء کو چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ وہاں پر بلڈنگیں بنا دیں۔ وہاں 5 لاکھ سے زائد مسلمان ہیں تہران میں، لیکن ایک بھی مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے، اور
مسلمان بیچارے اپنے گھروں میں، دفتروں میں یا جہاں انہیں موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، کسی جگہ مسجد بنانے یا مسجد میں نماز پڑھنے کی انہیں ابھی اجازت نہیں ہے، اور عید تہوار کا موقع آ جائے تو حال یہ ہے کہ اپنے اسلامی ممالک کے سفارت خانوں میں جا کر وہ نماز پڑھ کر اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں، یا مسلمان سفارت خانے میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، یا کسی اور مسلمان ممالک کے سفارت خانے میں جا کر وہ نماز پڑھ کر اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ وہی آپ دیکھ لیجئے کہ جس ایران کے اتنے بڑے شہر تہران میں ایک بھی مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، وہاں آج مسلمانوں کا حال کیا ہے، اور آج یہاں دیکھ لیں کہ وہاں کے آئے ہوئے لوگوں کو ہماری گورنمنٹ کتنی سہولیات دیتی ہے، حتیٰ کہ ان کی سپورٹ میں جب ان کا کوئی تہوار آتا ہے اپنے تمام اداروں کو متحرک کر دیتی ہے، اور اپنے تمام اداروں کو انہی کے لیے سب کچھ مختص کر دیتی ہے، اور جو عوام ہے یہاں کی رہنے والی اسی کو اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہی ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں جو تمہیں فرما رہا ہوں نا کہ تم ایران اور روم کو فتح کرو گے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یا میری اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں اللہ نے ایران کو فتح کروایا، اور روم بھی تقریباً آدھا وہ فتح ہو گیا، اور باقی جو حصہ تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں وہ فتح ہوا، اور اس کے بعد افغانستان کے خاصے علاقے وہ فتح ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا اس کو سچ فرما دیا، اور وہ دنیا میں ہو کر رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں 3 قوموں کی نظیر نہیں ملتی، ایک عرب کی کہ جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان میں کوئی بھی کافر نہ رہا، اور دوسری ترکیوں کی کہ جب ان میں کوئی مسلمان ہوئے تو پھر کوئی بھی کافر نہ رہا، اور ترکی ایسی قوم تھی کہ ان کی حکومت تھی، اسلام کا جھنڈا تھا، پھر درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہاں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ تھا، اور اسلام کا نام لینے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ حالات اس جیسے نہیں ہیں۔ تیسری قوم وہ افغانیوں کی کہ فرماتے تھے کہ جب افغانی مسلمان ہوئے تو پھر ان میں کوئی بھی کافر نہ رہا، لیکن بدقسمتی کہ ایک مرتبہ شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے درس میں فرمانے لگے کہ وہ بخاری شریف کا سبق پڑھ رہے تھے، ایک ان کے ساتھی نے اخبار کا تراشا ہوا چھوٹا سا پرچہ وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا، جس میں یہ لکھا تھا کہ جو اس وقت کا ظاہر شاہ افغانستان میں حکومت کرنے والا تھا، اس نے روس کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ اور وہ پیشکش کیا تھی؟ پہلی پیشکش یہ کی کہ میں تمہارے ملک میں تمہارے اداروں میں یعنی یونیورسٹیز اور کالجز اور سکولز میں اپنے پروفیسرز اور ماسٹر بھیجتا ہوں، اور ان کے اخراجات میں ہی افورڈ کروں گا، یعنی ان کے جتنے بھی اخراجات ہوں گے، تنخواہیں وغیرہ، مراعات وغیرہ، وہ میں دوں گا۔ اور دوسری پیشکش یہ کی کہ تم اپنے نوجوانوں کو ہمارے روس کی یونیورسٹیوں میں بھیجو اور وہاں کے کالجوں میں پڑھاؤ۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھ کر آپ دیدہ ہو گئے، روتے ہوئے کہنے لگے ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی، ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی، ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی، تجھے نہیں پتہ کہ جو وہاں کے معلم آئیں گے وہ ہمارے مسلمان بچوں کو کفر پڑھائیں گے، اور یہاں سے جو طلباء جائیں گے ان کے ممالک میں جا کر پڑھیں گے، وہ وہاں سے جب لوٹیں گے تو کافر بن کر لوٹیں گے۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ جو اللہ والے تھے ان کی باتوں کو اللہ سچ فرما دیا کرتے تھے ان کے اخلاص کی برکت سے۔ بعد میں وہی ظاہر شاہ کی جب پیشکش کو قبول کیا گیا اور اس نے یہ کام کیا، اس کی پیشکش قبول کر کے پھر اس میں سے ایسے افراد تیار ہوئے کہ جب امریکہ نے افغانستان پر دوبارہ حملہ کیا تو دوستم اس نے طالبان سے، وہاں کے اسلامی لوگوں سے بغاوت کر کے امریکہ کا ساتھ دیا، اور
کوشش تو اس نے کی کہ امریکہ کا ساتھ دے کر مسلمانوں کو ختم کر کے میں امریکہ کا پٹو بن جاؤں گا، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نیست و نابود کر دیا، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور وہی طالبان جن کے خلاف اس نے بغاوت کر کے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، آج اللہ نے ان کو سرخرو کیا اور طالبان نے اسلام کا پرچم افغانستان پر لہرایا، اور آج وہ دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور اسلامی جتنے بھی شعائر ہیں ان کی حفاظت کیے ہوئے ہیں، اور اسلامی جتنے بھی احکامات ہیں ان کو نافذ کر رہے ہیں، جن کی برکت سے اللہ انہیں دنیا میں کامیابیاں عطا فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں، اور جس سے چاہتے ہیں بادشاہت چھین لیتے ہیں، اور عزت اور ذلت کے سارے اختیارات وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے چند مثالیں سنی کہ 7 لاکھ رومیوں کو اللہ نے شکست فاش دی صرف 45,000 مسلمانوں کے ہاتھوں، جن میں سے 3,000 شہید ہوئے اور 1,30,000 وہ رومی مارے گئے۔ اور اللہ نے جو اعلان فرمایا تھا کہ میرے مسلمان بندے، اے میرے محبوب، آپ کے جو صحابی ہیں وہ ایران اور روم جیسی مضبوط سلطنتوں پر فتح پائیں گے، وہ اللہ نے کر کے دکھایا۔ فرمایا بیدک الخیر، تمام بھلائیاں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اوپر ایمان کامل نصیب فرمائے، اور جو بھی کام کریں اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائیں گے۔ کبھی بھی نا امیدی اور غیر یقینی والی بات نہ کریں، کیونکہ جو کام اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس پر یقین کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اللہ سے جڑی ہوئی بات پر امید لگاتا ہے تو وہ اپنا ایمان ضائع کر دیتا ہے، اس لیے کہ امید انسانوں سے لگائی جاتی ہے، اللہ کی ذات پر تو یقین کامل رکھا جاتا ہے۔ آج اکثر احباب جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام نہیں ہو رہا، جب پوچھا جائے کہ آپ نے ارادہ کیا کیا ہے تو کہتے ہیں ارادہ تو یہی کیا کہ اللہ پورا فرمائے، اب امید ہے کہ ہو جائے گا۔ تو اسی وقت انسان کا کام نہ ہونے کا وہ یقین کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات پر یقین ہی نہیں کیا تو وہ کام کیسے پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر وہ یقین کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، لیکن اللہ سے بھی صرف امید لگائی بیٹھے گا تو وہ نادانی اور حماقت میں بیٹھا ہے کہ اس ذات سے امید لگا لی جو کرنے پر قادر ہے، اور اس ذات سے امید لگا لی جو کن فیکون کا مالک ہے، اس پر تو یقین کامل رکھنا تھا۔ ایسے شخص نے اپنا ایمان بھی کمزور کیا بلکہ ضائع کر دیا، اور جو کام تھا اس سے بھی محروم رہا۔ اس لیے یقین کامل کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ضرور فائدے عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائے اور عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو تا زندگی محفوظ فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے انہیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اسلامی ممالک کے جتنے ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ انہیں احساس ذمہ داری اور ایمانی بیداری عطا فرمائے، اس لیے کہ جس رب نے دی ہے بادشاہت وہ چھین بھی سکتا ہے، اس بات سے ڈرنا چاہیے، اور جس رب نے بادشاہت دی ہے وہ اس کا حساب بھی کر سکتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلد ہی، لیکن اس کا حساب ضرور ہوگا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ احساس عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ اکثر احباب یہ پوچھتے ہیں کہ بچے سوتے ہوئے ڈرتے بہت ہیں یا روتے بہت ہیں، یا بچوں کی نیند بہت کمزور ہے، ذرا سی آہٹ یا کھٹکا ہو تو فوراً اٹھ جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ بچے آرام سے پرسکون نیند سوئیں حفاظت کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی آسان اور مجرب عمل ہے۔ سورۃ المدثر کی ابتدائی 7 آیات، یہ چھوٹا سا کاغذ لے لیں، اس پر زعفران کے ساتھ لکھ کر تعویذ بنا کر بچے کے گلے میں ڈال دیں، اور ڈوری اتنی رکھیں کہ دل کے قریب رہے۔ اگر گلے میں نہیں ڈالتے تو بازو پر بائیں باندھ دیں جو دل کی سمت میں ہو اور دل کے قریب ہو۔ تو یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اگر زعفران دستیاب نہ ہو تو کسی بھی سادے قلم سے وہ لکھ کر وہ تعویذ بنا کر ڈال سکتے ہیں۔ اور
اگر کوئی لکھ کر نہیں ڈالنا چاہتا تو روزانہ یہ 7 آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی وہی فوائد عطا فرماتے ہیں جو پہلے عمل کے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا ضرور اہتمام فرمائیں، بچوں کو رات کو سونے سے پہلے دعا پڑھا کر اس کے سونے کا انتظام کریں، اور جب اٹھے تب بھی دعا پڑھانے کا اس کو معمول بنائیں تاکہ ان اعمال خیر کی برکت سے اللہ انہیں ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور کوشش کریں کہ یہ دعا یاد کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا، کہ جب بھی کوئی بچہ ڈر جائے یا کوئی بھی بڑا ڈر جائے تو جس کروٹ پر لیٹا ہوا ڈرا ہے اور ڈرنے سے آنکھ کھل گئی ہے تو یہ دعا پڑھ کر اسی کروٹ کی طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس کے بعد کروٹ بدل کر سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور دوبارہ وہ ڈرنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی یہ خود کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ڈر جائے تو بڑا بندہ بھی اس طرح کر کے اس طرف 3 دفعہ دھتکار کر اور پھر اس بچے کی کروٹ بدل کر اس بچے کو پرسکون سلا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جائز مقاصد کے لیے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں کا مذاکرہ اپنے گھروں میں دوست احباب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قرآن و سنت کی تمام تعلیمات ہم سب کو سیکھنے کی، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جو قرآن و سنت کا علم آتا ہے یا رب کریم اس کی قدر و منزلت کرتے ہوئے تا زندگی اس کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جو علم نہیں آتا ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خود بھی ایسے اعمال میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما جو ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے والے ہیں، اور اپنے دوست احباب کو بھی ایسے اعمال خیر میں شریک کر کے ان کی بھی دنیا اور آخرت سنوارنے کی ہم سب کو توفیق، فکر اور سعادت عطا فرما۔ یا رب کریم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور قرآن کی سفارش نصیب فرما۔ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہم سب کی تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔